السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورہ ملک کو تجوید کے ساتھ لفظ بہ لفظ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سورہ ملک کا سبق نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 2 ہم نے عذاب السعیر یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ اب ہم نے اس سے آگے پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبق نمبر 1 اور 2 اچھی طرح پڑھ کر یاد کر لیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ سورہ ملک ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں اور جو ہماری غلطیاں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا واو کو جب بھی پڑھیں گے واو کے اوپر اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں، تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ وَلِلَّ لام کو بریک پڑھنا ہے، ایک لام کو دوسرے لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ وَلِلَّ زین زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سختی نہیں کرنی، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے جائے مدہ ہے، ہم نے اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے۔ نون زبر نہ، اس کو لمع نہیں کریں گے۔ وَلِلَّذِينَ کفروا اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے۔ کافا رو را کو پر پڑھیں گے، را پیش واو رو واو مدہ ہے، ہم نے اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے۔ آگے الف خالی رہے گا۔ کفروا بربہم بے رب یہ نہیں کریں گے، یعنی با زیر بی عربی لہجہ کے اندر پڑھنا ہے۔ بے رب کریں گے تو یہ غلطی ہے۔ بے ربی را کو پر پڑھیں گے، با کے ساتھ ملانا ہے، با مشدد ہے۔ بے ربہم ہم یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کرنا ہے تجوید کے ساتھ۔ بے ربہم عذاب کریں گے تو یہ غلطی ہے، حمزہ نہیں عین کا ساؤنڈ نکالنا ہے۔ زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، آگے الف ہے، اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے۔ عذاب جہنم ہا کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، سینے کی طرف سے ادا کریں گے۔ آگے نون مشدد ہے، نون کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے غنہ کے ساتھ۔ آگے میم کو ہم نے ساکن کرنا ہے کیونکہ آگے تو وقف کی علامت ہے۔ جہنم میم کی صرف آخر پہ ساکن جیسی آواز آئے گی۔ جہنم وبئسل واو کو دیکھیے، پہلے بھی بتایا ہے میں نے آپ کو، واو کو جب بھی پڑھیں گے تو اپنے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں، تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوتا ہے۔ وبی با زیر حمزہ بی، یہ جو حمزہ ہے یہ جب بھی ساکن ہوگا تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، لمبا نہیں کریں گے۔ وبی کریں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی، بلکہ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وبی سل سین کو لام کے ساتھ ملانا ہے، آگے لام ساکن ہے، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی۔ وبئسل مصیر یہ ساتھ میم ہے، میم زبر ما، اس کو لمع نہیں کریں گے۔ وبئسل مصیر صاد حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ صاد زے یا سوئی یا مد ہے، ہم نے اس کو دو حرکات لمع کرنا ہے اور را پہ آخر وقف کریں گے۔ وبئسل مصیر دیکھیں، را کے اوپر جب وقف کریں گے تو را کو بریک پڑھنا ہے، را موٹا نہیں ہوگا۔ مصیر اگر ہم جہنم پہ وقف نہیں کرتے یعنی ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم نے میم کے اوپر پھر زبر پڑھنی ہے، وقف کریں گے تو جہنم میم کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم وقف نہیں کرتے، اپنا سانس نہیں توڑ کے پڑھتے تو پھر ہم نے ملا کے اس طرح پڑھنا ہے جہنم وبئسل، اس کو ایسے پڑھیں گے وبئسل مصیر۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ
المصير. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اذا ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. آگے الف ہے، اس کے اوپر مد ہے چھوٹی، تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اذا حمزہ کو لام کے سامنے لانا ہے. قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف پیش واو، واو مد ہے، ہم نے اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. فیہا، فا زی یا فی، یا مد ہے، اس کو 2 لمبا کرنا ہے، 2 حرکات لمبا کرنا ہے. ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے. آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. فیہا سمعوا، سین پہ سیڑھی کی آواز آئے گی، لمبا بالکل نہیں کرنا. سمعوا، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے. سامعو، بعض لوگ پڑھتے ہیں سامعو، میم زیر می، عربی لہجہ کے اندر پڑھنا ہے. سامعوا، واو مد ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے. سامعوا لہا، ہا کے آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. شہیقا وہی، شین کو جب بھی پڑھیں گے سیٹی کی آواز آئے گی، تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. ہا زی یا ہی، یا مد ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. شہیقا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قاف کے اوپر 2 زبر والی تنوین ہے، اس کے بعد واو حروف یلملون سے ہے، مشدد ہے، تو ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے. شہیقا، قاف کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے غنہ کے ساتھ. شہیقا وہی، لمحہ بالکل نہیں کریں گے. تفور، تا کو موٹا نہیں کرنا، فا پیش واو فو، اپنے ہونٹ دونوں گول کریں گے، تب واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا. آخر را پہ وقف کریں گے، را کو ساکن کرنا ہے. وہی تفور. اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. تکادو، تمیزو، تکادو، کاف زبر الف کا، اس کاف کو موٹا نہیں کرنا، آگے الف ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے. تکادو، دال پیش دو نہیں ہوتا، تکادو، بعض لوگ پڑھتے ہیں نا تکادو، یہ غلطی ہے، دال پیش دو، عربی لہجہ کے اندر پڑھیں گے. تکادو، تمیزو، یہ میم ہے تا کے بعد، تو میم کو یا کے سامنے لائیں گے، یا مشدد ہے. تمیزو، یزو، زا پہ سختی سے پڑھیں گے، یعنی زال اور زا کے تلفظ میں فرق کرنا ہے، تو زا پہ سختی سے پڑھیں گے تبھی زا کا مخرج صحیح ادا ہوگا. تمیزو من الغیظ، من الغیظ، غین کو موٹا پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ سے ہے، لمبا نہیں کریں گے. غین زبر یا، غی، لمبا بالکل نہیں کرنا. آگے زوا بھی حروف مستعلیہ سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. آگے تو وقف کی علامت ہے، تو ہم نے زوا کے اوپر وقف کرنا ہے. من الغیظ، یعنی زوا کی آواز آئے گی جیسے زوا ساکن پڑھا جاتا ہے. من الغیظ. کلما، لام مشدد ہے، اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے، کاف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. دیکھیے کاف کو موٹا نہیں کرنا. ما، میم کے آگے الف ہے، اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، جس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. کلما القی، قاف حروف مستعلیہ سے ہے، پر موٹا کر کے پڑھنا ہے. یا زبر یا کو لمبا نہیں کریں گے. القی، کلما القی فیہا، فا کو لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، آگے جائے مدہ ہو رہا، اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے. فیہا فوجن، فاؤ کو لمبا نہیں کریں گے، فا زبر واؤ، فاؤ،
جب واو کو پڑھیں گے تو اپنے ہونٹ گول کر کے پڑھنے ہیں. فوجن، آگے جیم کے اوپر پیش والی تنوین ہے، اس کے بعد سین حروف اخفا سے آ گیا تو یہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی اخفا کا قاعدہ ہے. فاؤ کو لمبا نہیں کریں گے. فوجن سأل، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، لمبا بالکل نہیں کرنا، نہ ہی کوئی غنہ ہوتا ہے اس پہ، تو بغیر غنہ کے بغیر لمبا کیے ہوئے پڑھیں گے. سألہم خزنتها، خا حروف مستعالیہ سے ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے. خا اور غین کے لفظ میں ہم نے واضح فرق کرنا ہے. خا کو موٹا پڑھیں گے. زا پہ اس کو پر کر کے پڑھیں گے سختی کے ساتھ. خزنتها، آگے الف ہے، اس کے اوپر چھوٹا مد ہے تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے ایسے. خزنتها الم یاتیکم، الم، آگے میم ساکن ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے. الم یاتیکم، یا زبر حمزہ، یا پہلے بھی بتا چکا ہوں جب بھی حمزہ ساکن ہوگا اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. یا یعنی لمبا بالکل نہیں کریں گے، یا ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. یا زبر حمزہ، یا تی کوم، اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے. نذیر، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، زال زی، تو یہ جائے مد ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، آخر پہ وقف کریں گے. نذیر، رو کو ساکن جب کریں گے تو رو کو بریک پڑھنا ہے، یعنی رو کو پھر موٹا نہیں کریں گے وقف کرنے کی صورت میں. نذیر، الم یاتیکم نذیر. آئیے اب اس کی تلاوت کرتے ہیں. تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. امید کرتا ہوں آج کا ہمارا سبق آپ کو صحیح سمجھ آگے ہوگا. آپ اس کو سنیں گے، بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی غلطیاں ختم ہوں گی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.